قریب سے خواجہ آصف اس وقت خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ نیو گوادر بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تاریخ چین پاکستان اقتصادی برادری سی پیک میں اس کی شمولیت کے ساتھ 2014-2015 کے سال سے شروع ہوئی۔ سی پیک کے بانیوں نے گوادر کے علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے اس جدید ہوائی اڈے کی قیام کو ترجیح دی تاکہ پاکستان اور دنیا کے درمیان ایک اہم رابطہ فراہم کیا جا سکے۔ نیو گوادر بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر، انجینئرنگ اور تعاون کا ایک قابل ذکر کارنامہ ہے۔ یہ بلند ہمت منصوبہ پاکستانی اور چینی ٹیموں کے بے پناہ کوششوں اور لگن سے زندہ ہوا ہے۔ ان کی ہم آہنگی، مہارت اور ثابت قدمی نے اس ہوائی اڈے کو عالمی معیار کے مطابق بنانے میں مدد دی ہے۔ ہمیں چینی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے اس خوبصورت تحفے کے لیے بلوچستان اور پاکستان کے لوگوں کا بلا تعطل اور دائمی حمایت فراہم کی۔ آج ہم اس جدید معجزے کی آپریشنلائزیشن کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام افراد کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا۔ منصوبے کی ٹیمیں، انجینئرز، معمار، مزدور اور تمام شرکاء نے مثالی پیشہ ورانہ رویہ اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ ان کی محنت نے نہ صرف ایک ہوائی اڈہ بنایا بلکہ مستقبل کی امید اور ترقی کا نشان بھی تعمیر کیا ہے۔ نیو گوادر بین الاقوامی ہوائی اڈہ بلوچستان کے علاقے اور پورے ملک کے لیے تبدیلی کا فوائد لانے کے لیے تیار ہے۔ یہ محض ایک ہوائی اڈہ نہیں ہے، یہ لامحدود مواقع کی ایک دروازہ ہے۔ یہ نیا انفراسٹرکچر تجارت اور سیاحت کو بڑھانے میں مدد فراہم کرے گا، جس سے اقتصادی ترقی اور خوشحالی اس علاقے میں اور سارے پاکستان کے لیے میسر ہوگی۔ بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ ہوائی اڈہ ایک نئے دور کی خوشحالی کا نشان ہے۔ یہ ملازمتیں پیدا کرے گا، مقامی کاروبار کو فروغ دے گا اور رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنائے گا۔ ہوائی اڈے کی موجودگی سرمایہ کاروں کو یہاں راغب کرے گی، اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دے گی اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دے گی، جس سے ایک متحرک کمیونٹی جو ہے یہاں پہ پیدا ہوگی۔ جب ہم اس عام موقع کا جشن مناتے ہیں تو ہمیں مستقبل کی طرف بھی خوش دلی اور عزم کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ نیو گوادر بین الاقوامی ہوائی اڈہ ایک اختتام نہیں بلکہ ایک آغاز ہے، عظیم کامیابیوں کی بنیاد۔ یہ ہمارے ملک کی صلاحیتوں کا نشان ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اتحاد اور تعاون کے ذریعے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس شاندار منصوبے میں حصہ لینے والے تمام افراد کی عظیم کوششوں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے مل کر ایک خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا ہے اور ہم مل کر پاکستان کے لیے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کی تعمیر جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان چین دوستی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف تقریب سے خطاب کرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تاریخ سی پیک میں شمولیت سے شروع ہوئی ہے۔ سی پیک کے بانیوں نے اس جدید بین الاقوامی اڈے کے قیام کو ترجیح دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ملک بدری پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حلف برداری سے قبل ریلی سے خطاب میں کہا، امریکی فوج کے لیے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس شیلڈ کی تیاری۔ مارٹن لوتھر کنگ اور JF کینیڈی قتل کا ریکارڈ پبلک کرنے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے ایلان مسک کو امریکہ کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا، سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنائیں گے۔ ٹک ٹاک واپس آ گیا ہے، ٹک ٹاک کے 50% شیئرز امریکہ کو ملنے چاہیے۔ Toward restoring transparency and accountability to government, we will also reverse the
overclassification of government documents, and in the coming days we are going to make public remaining records relating to the assassinations of President John F. Kennedy, his brother Robert Kennedy, as well as Dr. Martin Luther King Jr., and other topics of great public interest. It's all going to be released, Uncle Sam. And I will direct our military to begin construction of the great Iron Dome missile defense shield, which will all be made in the USA. And we will get wokeness the hell out of our military immediately. We will create the new Department of Government Efficiency, headed by a gentleman named Elon Musk, who's here someplace. I don't know where the hell he is. The invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. And as of today, TikTok is back. I'll approve, but let the United States of America own 50% of TikTok. Approving on behalf of the United States. ہم ایک بار پھر امریکہ کو عظیم بنانے جا رہے ہیں. کیپٹل ون ایرینا میں نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ واشنگٹن میں کرپٹ انتظامیہ کا خاتمہ ہو گیا. اقتدار میں آ کر ملک میں استحکام لائیں گے, امریکی سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے. At noon, we are going to make America great again. We begin a brand new day of strength and prosperity, dignity and pride. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington. We're going to stop the invasion of our borders. We achieved the most epic political victory. We won the popular vote for the first time of any Republican in many, many years. We swept all 7 swing states by big numbers. I'm glad to report that the first hostages have just been released. Biden is saying that they made the deal well. I want to thank my friend Steve Witkoff, special envoy to the Middle East, for helping reach this great breakthrough. سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کا کیس کیوں مقرر نہیں ہوا؟ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کیا اب ریسرچ آفیسر عدالتی احکامات کا جائزہ لے گا کہ درست ہیں یا نہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں. سپریم کورٹ بینچز اختیارات کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ نے کی. وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے بتایا وہ کراچی سے صرف اسی کیس کے لیے آئے ہیں لیکن کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. عدالت نے آج کے لیے مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا وہ کیوں نہیں لگا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی؟ ٹیکس کے مقدمات مقرر تھے جو تبدیل کر دیے گئے. ڈپٹی رجسٹرار نے بتایا ایڈیشنل رجسٹرار کی طبیعت ٹھیک نہیں, وہ چھٹی پر ہے. ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا ترمیم سے متعلق کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں, مجھے تو کچھ علم نہیں. جسٹس عائشہ ملک نے کہا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی کیسے نظر انداز کر سکتی ہے. ڈپٹی رجسٹرار ذوالفقار احمد نے بتایا عدالتی حکم کمیٹی میں پیش کیا تھا. ججز کمیٹی کا کوئی تحریری حکم موصول نہیں ہوا. ججز کمیٹی کی میٹنگ منٹس ابھی تک موصول نہیں ہوئے. ریسرچ آفیسر کا نوٹ ہے قانونی سوالات پر مبنی کیسز آئینی بینچ سنے گا. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کمیٹی کو حکم نہیں ملا تو کیس کیوں مقرر نہیں کیا گیا؟ کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کیس ہی نہ لگائے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا میرے عدالتی کیریئر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی مقدمہ ایسے غائب ہو گیا ہو. مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ دیگر مقدمات کیوں ڈی لسٹ کیے گئے ہیں؟ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے جب سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی تھی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مجبور ہو کر مقدمہ ہمارے سامنے مقرر کرنا پڑا. چیف جسٹس سمیت تمام لوگ عدالتی حکم کے پابند ہوتے ہیں. سماعت کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا. اس بینچ کے سامنے ٹیکس سے متعلق تمام مقدمات بھی منسوخ کر دیے گئے. بانی پی ٹی آئی کی انتخابی دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کے لیے وقت دے دیا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا حامد صاحب آپ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں.
حامد خان نے کہا میں صرف اعتراضات دور کرنے آیا تھا، آپ میرٹ پر بات کر رہے ہیں. یہ عدالت کی کمزوری ہے کہ ابھی تک سوموٹو نہیں لے سکی ہے. جو 8 فروری کو ہوا تھا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا حامد صاحب آپ سینئر وکیل ہیں، الفاظ کا چناؤ دیکھ کر کریں. 184 کے تحت دائرہ اختیار عدالت کا نہیں. کیا خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک سارا الیکشن ہی غلط تھا؟ ہر حلقے کی علیحدہ انکوائری ہوگی، ہر امیدوار اپنے حلقے کے الزامات کا بتائے گا. پہلے بھی انتخابات میں دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا، کارروائی کا اختیار ہمارے پاس نہیں، اس لیے آرڈیننس بنانا پڑا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی غیر قانونی سزا کے باوجود قانون پر یقین رکھتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں. تحریک انصاف کی جدوجہد کا مقصد آئین و قانون کی حکمرانی ہے. آزاد عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں. اصولوں نظریات پر سمجھوتا وہ کرتے ہیں جو خوف کے سائے تلے رہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ آخری سانس تک جدوجہد جاری رہے گی. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں مذاکرات تو پہلے دن ہی ڈھونگ تھے، دونوں جانب سے پورا سچ نہیں بولا گیا. حکومت کو بتانا چاہیے تھا 9 مئی ریڈ لائن ہے یا نہیں. بین الاقوامی قوتوں کا دباؤ ہے اور ڈکٹیشن دی جا رہی ہے. بین الاقوامی قوتوں کو بانی سے عشق نہیں بلکہ ان کے مفادات ہیں. مذاکرات سیاسی جماعتوں سے جمہوریت میں ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر سیاسی جماعتوں سے اگر جہاں منافقت ہو، جہاں دباؤ کے تحت مذاکرات کروائے جا رہے ہوں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو، یہ ڈے 1 سے مذاکرات ڈھونگ تھا. دونوں سائڈ سے پورا سچ نہیں بولا گیا. دیانتداری سے کم از کم حکومت وقت کو بتانا چاہیے تھا کہ ہماری 9-10 مئی کی ریڈ لائن ہے یا نہیں. دیانتداری سے یہ بتانا چاہیے تھا عالمی قوتوں کا دباؤ ہے یا نہیں. تاکہ بات عالمی قوتوں کا دباؤ تھا، دباؤ ہے، ڈکٹیشن وہ دے رہی ہیں. کو عمران خان سے عشق نہیں، کو اپنے مفادات سے عشق ہے. مفادات جڑے ہیں. آپ سی پیک بند رکھیں، آپ ایران سے فاصلہ رکھیں، آپ انڈیا کی سرپرستی یا انڈیا کی بالادستی قبول کر لیں. نون لیگ کے رہنما بلال اظہر کیانی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کی خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی. ان کی حکومت دھرنے، اپوزیشن اور سیاست سب بیساکھیوں پر ہے. انہیں سیاسی ڈائلاگ اور طریقہ کار کا نہیں پتہ. ہونی چاہیے. نہیں دیکھیے خان صاحب تو جیل میں اور کافی سنجیدہ جرائم کی وجہ سے جیل میں، تو اس لیے ہمیں تو اب انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ کم از کم ان کا سیاسی سٹرکچر ایسا چلے گا کہ اب جو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وہ اب کوئی بیک ٹریک نہیں کرے گی یا ایسا کیس نہیں ہوگا کہ جتنے منہ اتنی باتیں. مطلب کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اب کم از کم اس دفعہ یہ اس چیز کا مظاہرہ کریں گے کہ اگر جماعت نے ایک ان کی کمیٹی بنائی ہے تو یہ کمیٹی با اختیار بھی ہے اور یہ کمیٹی اگلے دن ہی پھر سے اٹھ کے یو ٹرن دے دے گی. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایسی اطلاعات بھی آتی ہیں کہ شاید کوئی پس پردہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن بات بنتی نہیں ہے. آپ کا کیا اس میں ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے خان صاحب سے؟ ایسے خان صاحب کی طرف سے بات کی خواہش ضرور ہے اور رہی ہوگی. دیکھیے ایک شخص ہے جس نے اپنا پورا کریئر اس سے پہلے بیساکھیوں پہ گزارا ہے. اپوزیشن بھی ساری بیساکھیوں پہ کی ہے، دھرنے بھی پہلے بیساکھیوں پر ہی دی ہے، حکومت بیساکھیوں پر بلوائی، حکومت بیساکھیوں پر چلوائی. تو اس کو تو عادت ہی بیساکھیوں کی، اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس شخص کو اور اس کی جماعت کو سیاسی ڈائلاگ کی عادت اور طریقہ کار کا نہیں پتا. تو خواہش تو ضرور رہی ہے مگر میرے خیال سے یہ خواہش ابھی تک ان کی پوری نہیں ہوئی. حکومت پوری طاقت میں ہے یا اس کو ہائبرڈ نظام لوگ کہتے ہیں؟ نہیں جی، حکومت بالکل طاقت میں ہے، با اختیار حکومت ہے. پی ایم ایل این کی حکومت ہے، فل پی ایم ایل این کی حکومت ہے، ایک پولیٹیکل الائنس ہے جس کے وہ ٹھیک ہے، لیکن پی ایم ایل این آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری کمانڈ میں ہے آپ کی حکومت. جی پی ایم ایل این کی بالکل ہماری حکومت کمانڈ میں ہے. یہ حکومت بالکل با اختیار بھی ہے اور حکومت اپنا کام بھی کری ہے. اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سربراہی میں آپ کہیں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. حکومت کے جتنے بھی حصے ہیں وہ سب ایک یکجہتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6, 8 یا 10 ماہ کے اندر
جس طرح کی معاشی اسٹیبلٹی آپ نے دیکھی ہے کسی کو توقع نہیں تھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ ایکسپلور کرتے, انہوں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کا یہ خیال تھا یہ معاشی وزن ہم نہیں اٹھا سکیں گے, اور ان کا یہ خیال تھا ہم بھی نہیں اٹھا سکیں گے, پی ایم ایل این بھی نہیں اٹھا سکے گی. تو ان سب کی اور سب لوگوں کی توقعات سے بڑھ کے معیشت نے بہتری آپ نے دیکھی. اچھا, پیپلز پارٹی کیوں آپ سے ناراض رہتی ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی جی دیکھیے ناراضگی نہیں ہوتی, ان کے وقتاً فوقتاً تو جی کسی الائنس میں ایشوز آتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ریزالو ہونے چاہیے اور وہ ہوتے ہیں. 2017 میں میاں صاحب کا ہوا کیوں نکالا اور سارا, تو اس میں فیض حمید اکیلے تو نہیں تھے, جن باجوہ بھی تھے نا, ساروں نے مل کے اس وقت جی بالکل جو لوگ اس منصبوں پہ تھے بالکل انہوں نے مل کے اس ٹائم پہ کیا بالکل. تو باجوہ صاحب کو کیوں نہیں کچھ کہا جا رہا خالی فیض حمید کے؟ نہیں دیکھیے جی ہم تو کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں, ہم بالکل کہتے ہیں کہ, اور دیکھیے اس شخص کے بارے میں تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ یہ وہ شخص بڑا ڈیموکریٹ ہے. کون؟ عمران خان صاحب. کس کو کہتے تھے؟ جنرل باجوہ کے متعلق بات کرتے تھے نا, وہ بڑے ڈیموکریٹ ہیں. پھر بعد میں وہ کہتے تھے کہ جناب یہی جو انہوں نے ہی پھر مجھے نکالا, پھر 6-8 ماہ بعد انہی کے ساتھ پھر بیٹھ گئے تھے. پی ایم ایل این کیا کہتی ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کے کٹہرے میں جن لوگوں نے اس طرح کے معاملے میں یا پاناما سے اقامہ نکالا, ہماری حکومت اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے نکالا, 2018 میں آر ٹی ایس کا جو حصہ جو بھی لوگ جی وہ عوام کے کٹہرے میں. پیپلز پارٹی کے رہنما شری رحمان کہتی ہیں امریکہ کو کیوں پاکستان میں اتنی دلچسپی ہوگی, اگر ہوئی ہے تو وہ افغانستان میں سیکیورٹی تناظر میں ہوگی. اس وقت پی ٹی آئی نے امریکہ میں لابنگ کی ہے, لابنگ کریں لیکن ریاست کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سوشل میڈیا پر توڑ مروڑ کر باتیں لگائی جاتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی والے انہوں نے وہاں بہت زیادہ لابینگ کی بھی ہے, کا مطلب نہیں کہ لابینگ کوئی کر نہیں سکتا, بے شک کریں لیکن ریاست کے خلاف نہ کریں. تو کیوں اتنی دلچسپی ہوگی پاکستان میں؟ ہوگی بھی, آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. سوال اگر اٹھتا ہے آپ کے سفیر, آپ کی حکومت اس کے جواب بے شک دے سکے. آپ کا ایک لیگل سسٹم ہے. یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ توڑ موڑ کر باتیں لگائی جاتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس دفعہ جب آئے ہیں تو ابھی سے پریڈکشنز کرنا میں سمجھتی ہوں صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو اتنی ان حالات میں ترجیح نہیں دی. اگر ترجیح دیں گے افغانستان میں جو صورتحال بنتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا سیکیورٹی الائنس ہو سکتا ہے, ان کے جسٹس سسٹم کے میں پھنس گئی ہیں. جسٹس سسٹم کو امریکہ کا ہلانا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو معافی کا اختیار تو یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی ایکسرسائز تحمل کے ساتھ کیا جاتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں سہولتوں سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نوٹس جاری کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کے نمائندے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. بانی پی ٹی آئی نے ٹرائل کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق نے سماعت کی. وکیل فیصل چودھری نے ٹرائل کورٹ کا آرڈر پڑھا. کہا ٹرائل کورٹ نے ذاتی معالج سے متعلق کچھ نہیں لکھا. 10 جنوری 2025 کا آرڈر ہے جسے چیلنج کیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے اخبار اور ٹی وی کی سہولت کے لیے درخواست دی ہے. بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے اور ذاتی معالج سے چیک اپ کی بھی استدعا کی ہے. سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی سے متعلق کیس میں وفاق اور متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیا. کہا قائد اعظم یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے الیکشن کو پائلٹ پروجیکٹ سمجھا جائے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے. سیاسی جماعتوں نے تعلیمی اداروں میں سیاسی ونگز بنا لیے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کراچی یونیورسٹی میں سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل ونگز ہیں. اسٹوڈنٹس یونین کا مطلب تو سیاست نہیں, طلبہ کی فلاح و بہبود ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی بولے کراچی یونیورسٹی میں طلبہ یونین کی وجہ سے تشدد آیا, یہی وجہ ہے وہاں 35 سال سے رینجرز تعینات ہے. وکیل عمر گیلانی نے موقف اپنایا. جامعہ کراچی میں خاص حالات کی وجہ سے رینجرز تعینات کی گئی, جس پر جسٹس حسن اظہر نے استفسار کیا ایسے کیا خاص حالات تھے. پنجاب یونیورسٹی میں سابق وزیر اعظم کو اغوا کیا گیا, بعد ازاں انہیں طلبہ سے چھڑایا گیا. اچھے طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں, بھتہ خوروں کو ساتھ نہ بٹھائیں. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا اسٹوڈنٹس یونین ایک نرسری ہے, انہی لوگوں نے بعد میں ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہمارے ملک کی سیاست جارحانہ ہے, بچوں کو پڑھنے دیں, انہیں سیاست میں کیوں ڈال رہے ہیں.
گراج کے علاقے سائٹ ایریا ہارون آباد میں ملزمان کی گھر میں گھس کر فائرنگ، واقعے میں 2 بھائی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ فائرنگ سے گھر میں موجود 3 بھائی زخمی بھی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان نے گھر سے کچھ نہیں لوٹا، جہاں بھاگ بھائیوں کا کچھ افراد سے جھگڑا ہو گیا تھا، اس کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ افضل خان کی رپورٹ میں جانیے۔ ایریا ہارون آباد کے گھر میں فائرنگ سے 2 سگے بھائی جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق بھائیوں کی شناخت سمیع اللہ اور اسد اللہ کے ناموں سے ہوئی۔ تمام بھائی سرکاری ملازم تھے جن کا آبائی تعلق گنبد سے تھا۔ بات ہی کرنے کا انہوں نے موقع ہی نہیں دیا، انہوں نے تو ڈائریکٹ فائر کی۔ حالانکہ چھوٹے بھائی کو جب انہوں نے پکڑا تو اس نے بولا کہ بھائی سونا پیسہ جو چاہیے فائر نہیں کرو، لیکن وہ سن ہی نہیں رہے تھے۔ گھروں میں گھس کے یعنی کہ وہ دروازے توڑ کے ڈکیتی کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق کرائم سین یونٹ نے شواہد جمع کر لیے ہیں۔ واردات کی دیگر پہلوؤں سے بھی تحقیقات جاری ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ جس گھر کے اندر واردات ہوئی اس کے اعتراف کی CCTV فوٹیجز یا کسی عینی شاہد کا بیان سامنے آنے کے بعد تحقیقات کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 نئے ایڈیشنل ججز کی تقریب حلف برداری جاری ہے، آپ کو لیے چلتے۔ I will discharge my duties and perform my functions. I will discharge my duties and perform my functions. I will discharge my duties and perform my functions. Honestly. To the best of my ability. To the best of my ability. And faithfully. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve. That I will preserve. Protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances. I will do right to all manner of people. I will do right to all manner of people. According to law. Without fear or favor. Affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. محمد اعظم خان اور راجہ انعام امین منہاس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج حلف اٹھا لیا ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ان سے حلف لیا۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، تقریب حلف برداری کے مناظر ہیں۔ محمد اعظم خان اور راجہ انعام امین منہاس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج کے حلف اٹھا لیا ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ان سے عہدے کا حلف لیا ہے۔ کراچی میں جمالی پل کے قریب 3 روز قبل تاجر کے شارٹ ٹرم اغوا اور لوٹ مار کی واردات۔ سچل پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ تاجر نے پولیس کو بیان میں بتایا ملزمان اس کی گاڑی اور 4,15,000 روپے لے گئے۔ جمالی پل اترتے ہی سفید کرولا نے پولیس لائٹس کے ذریعے راستہ مانگا۔ ملزمان نے پولیس کیپ اور جیکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ راستہ دینے پر ملزمان نے گاڑی کو بلاک کر دیا۔ 4 ملزموں نے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈالا، ہاتھ پاؤں اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر تشدد کیا۔ تاجر کا کہنا تھا ایک ملزم اس کی گاڑی لے کر چلا گیا۔ ملزمان مختلف علاقوں میں گھماتے اور گاڑی میں لگے ٹریکر کو پوچھتے رہے۔ وائٹ آئی ہے، اس میں ایک شخص کیپ پولیس کا کیپ پہنا ہوا تھا، جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ ایک بندے کے ہاتھ میں واکی ٹاکی تھا، وہ شلوار قمیض اور کوٹ میں تھا۔ 2 کے پاس شارٹ گنز تھی۔ انہوں نے فوراً مجھے گاڑی سے اتارا کہ ہم تمہیں کافی دنوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں شفٹ کیا، پھر میرے ہاتھ باندھے پیچھے سے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے۔ گاڑی مسلسل چل رہی تھی۔ گاڑی کے کنسول میں 4,15,000 کیش تھا، وہ انہیں ملا۔ میں مسلسل یہ مجھے گھما رہے تھے، گاڑی کبھی رک رہی تھی، اس میں سے بندے شفٹ ہو رہے تھے، چینج ہو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کم از کم 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ گھمانے کے بعد سن بائی پاس پہ انہوں نے مجھے وہاں پہ کہا۔ نارتھ کراچی سے سارم کے مبینہ اغوا اور لاش ملنے کے بعد کیس میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ CIA اسپیشلائز یونٹ نے بیت الانم اپارٹمنٹ پر چھاپہ مار کر 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے CIA ٹیم سراغ رسا کتوں کو لے کر پہنچی تھی۔ خالی فلیٹس کی مکمل تلاشی لی گئی۔ ایک فلیٹ سے بیڈ شیٹ اور دیگر اشیاء کے نمونے اٹھائے گئے۔ اپارٹمنٹ میں گاڑیوں کو بھی سراغ رسا کتوں کی مدد سے چیک کرایا گیا۔
رات 3 بجے کے بعد اچانک کی گئی کارروائی میں CPLC ٹیم اور دیگر افسران شامل تھے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے شبہ ہے سالم لاپتہ ہونے سے لاش ملنے تک اپارٹمنٹ سے باہر نہیں گیا تھا۔ کراچی کی اہم ترین شرح امیجنا روڈ سی بریز پلازا کے سامنے گٹر ابل پڑے۔ گٹر اوور فلو ہونے سے سیوریج کا پانی مرکزی سڑک پر پھیل گیا۔ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں افضل پرویز سے۔ رپورٹ کر رہا ہوں امیجنا روڈ سی بریز کے مقام پر، جہاں میرا کیمرہ مین وہ تمام تر مناظر دکھا سکتا ہے کہ جہاں گٹر ابلنے کے باعث مرکزی سڑک وہ پانی میں ڈوبی نظر آتی ہے اور ٹریفک کا شدید دباؤ ہے اور ٹریفک جام جیسے مسائل سے شہریوں کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو واٹر کارپوریشن کی جانب سے جو سیوریج کی لائنیں ہوتی ہیں وہ چوک ہونے کے باعث ان کی مرمت یا صفائی نہیں کی گئی، جس کے باعث جو گلی محلوں کا پانی ہے وہ اب سڑکوں پہ آ چکا ہے۔ دیکھا جائے تو واٹر کارپوریشن کے عملے کی نااہلی کے باعث اس وقت جو ہے امیجنا روڈ سی بریج کا مقام دریا کے مناظر پیش کر رہا ہے اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ جی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر برف ہی برف ہے۔ 400 سفید چادر تنی زمین نے نظارے دل فریب بنا دیے۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ بالم جبہ میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا۔ برف پوش وادیاں شاہراہوں پر پھیلی سفیدی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں برف باری جاری۔ کوئٹہ، مستونگ، کوجک ٹاپ، قانوزئی، کان مہترزئی کو برف نے ڈھانپ لیا۔ زیارت میں 3 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ درجہ حرارت نقطہ انجمات سے گر گیا۔ شغران، کاغان اور ناران میں بھی ہر سو سفیدی چھا گئی۔ ٹھنڈ بھی غضب ڈھانے لگی، پارا -6 تک گر گیا۔ سوات کے سیاحتی مقام مالم جبہ، کالام اور مہوڈنڈ میں برف باری کے بعد سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہو گیا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی برف باری جاری ہے۔ گریس ویلی میں 10 انچ تک برف پڑ چکی۔ وادی میں مرکزی شاہراہ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات نے شمال مغربی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی کی کلا گینگ وار کے کارندے محمد وزیر کو گرفتار کر لیا۔ DIG اسد رضا نے کہا کہ ملزم نے 1 جنوری کو دیرینہ دشمنی پر لقمان خان کو قتل کیا تھا۔ گرفتار ملزم نے قتل سمیت لیاری گینگ وار کے دیگر جرائم کا انکشاف کیا۔ ملزم لیاری گینگ وار استاد تاجو گروپ اور سلطان چوٹی کے ساتھ وابستہ تھا۔ ملزم اس سے قبل بھی سنگین نوعیت کے مقدمات میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ملزم لیاری آپریشن کے دوران اپنے آبائی گاؤں میاوالی فرار ہو گیا تھا۔ فیصل آباد کے سمندری روڈ پر منی ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور 2 بچے زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے جاں بحق ہونے والا خالد اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے پاساکی 7 حیدرآباد سندھ سے تیل کی پیداوار میں 145% اضافہ کر دیا۔ کمپنی اعلامیے کے مطابق پاساکی 7 سے 375 بیرل کے بجائے یومیہ 520 بیرل خام تیل ملے گا۔ دوسری جانب کمپنی نے چک 212-1 رحیم یار خان پنجاب سے بھی گیس سپلائی شروع کر دی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے چک 212-1 میں پہلی گیس دریافت ہوئی تھی، جس سے ایک کھاد کے کارخانے کو 2 MMSFT گیس سپلائی شروع کر دی گئی ہے۔ OGDCL کے پاس پاساکی 7 اور 212-1 رحیم یار خان میں 100% شیئرز ہیں۔ حماس میں ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوئی ہے لیکن تباہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبارات اور میڈیا نے جنگ بندی معاہدے پر آغاز کے بعد تبصرے شروع کر دیے۔ لکھا اسرائیلی فوج نے حماس کی 20 بٹالین کو ختم کیا ہے لیکن وہ تباہ نہیں ہوئی۔ جنگ بندی کے بعد حماس غزہ پر کنٹرول برقرار رکھنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ جشن کے موقع پر حماس غزہ میں سرنگوں سے نکل کر دوبارہ کنٹرول ظاہر کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ حماس کی پولیس دوبارہ منظم ہوتی اور غزہ کا انتظام سنبھالتی نظر آ رہی ہے۔ فلسطینی میڈیا جنگ بندی کو حماس کی فتح کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جنگ بندی کے بعد 3 کراسنگ سے امدادی سامان کے ٹرکوں کا غزہ میں داخل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں مقامی پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ ایجنسی ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے مصر کی ابو سالم کراسنگ سے جنوب اور اسرائیل کی زیکم کراسنگ سے شمالی غزہ میں امدادی سامان کے ٹرک داخل ہو رہے ہیں۔ گاڑیوں میں آٹا اور تیار کھانوں کے پارسل موجود ہیں۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے 2 ریاستی حل تک پہنچنے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ حماس کا کہنا ہے قیدیوں کا اگلا تبادلہ اگلے ہفتے 25 جنوری کو ہوگا۔
غزہ سے 4 گھر مالی رہا ہوں گے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جنوبی حصے میں پھیل رہی ہے۔ لاس اینجلس اور وینٹورا کاؤنٹیز کے کچھ علاقوں کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ فائر فائٹرز متاثرہ علاقوں میں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے ہوائیں اور خشک موسم کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا۔ شہری آگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کر لیں۔ 7 جنوری کو لگنے والی آگ سے 14,000 گھر اور عمارتیں تباہ، جبکہ 27 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ یونیورسٹی ترمیمی ایکٹ پر سندھ حکومت اور پاسا کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ سندھ بھر کی جامعات کے اساتذہ نے تیسرے دن بھی تدریسی عمل کا بائیکاٹ کیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے انور خان سے۔ انور بتائیے گا۔ حکومت اور پاسا کے درمیان ڈیڈ لاک بدستور برقرار ہے۔ سندھ بھر کی جامعات کے اندر احتجاج کا آج تیسرا دن ہے اور تیسرے دن کے احتجاج کے بعد اساتذہ کا یہ بنیادی مطالبہ سامنے ہے کہ سندھ حکومت ترمیمی ایکٹ کو فوری طور پر واپس لے۔ ناگراج جو کہ جنرل سیکرٹری پاسا سندھ کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ترمیمی ایکٹ کے ذریعے کمیشن پاس افسر یا کوئی بھی بیوروکریٹ یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر کی حیثیت سے تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا یہ بنیادی مطالبہ ہے، اس حوالے سے وہ عدالت سے بھی رجوع کریں گے، تاہم اگر 2 سے 3 دن کے اس بھرپور احتجاج کے باوجود ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس اور سینٹ اسمبلی جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اساتذہ کے اس بائیکاٹ کی وجہ سے سندھ بھر کی سرکاری جامعات جن کی تعداد کم و بیش 17 سے زائد ہے، لاکھوں طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے، تاہم اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے بدستور صورتحال تشویشناک ہے اور سندھ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ترمیمی ایکٹ سندھ کابینہ اور سندھ اسمبلی کا استحقاق ہے، لہذا کوئی بھی سندھ حکومت کے پاس کردہ قانون کو مسترد نہیں کر سکتا۔ اساتذہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا احتجاج مطالبے کی منظوری تک غیر معینہ مدت کے لیے جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نابجی پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک کا بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن۔ بجلی بریک ڈاؤن سے واٹر کارپوریشن کی 72 انچ کی 2 لائنیں پھٹ گئی ہیں۔ افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی افضل۔ جی بالکل، یہ 2 لائنیں بجلی کے بریک ڈاؤن ہونے کے باعث متاثر ہوئی تھی، جس میں دھابے جی پہ 72 انچ کی لائن نمبر 1 اور 72 انچ کی لائن نمبر 5 ہے جو متاثر ہوئی ہے۔ واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق اطلاع ملنے پر واٹر کارپوریشن حکام نے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ لائن کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر کرتے ہوئے جو ایک لائن ہے جس کو 24 گھنٹے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا، جو متاثرہ لائن ہے وہ نمبر 5 ہے، جبکہ متاثرہ نمبر 1 کو جو ہے مرمت کرنے کے حوالے سے 4 روز لگیں گے، جس کے بعد شہر میں پانی کا بحران ہے۔ شہریوں کو احتیاط سے پانی استعمال کرنے کی ہدایت بھی واٹر کارپوریشن کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ FIA سائبر کرائم سرکل پشاور کی کارروائی۔ ترجمان سیاسی شخصیات سے متعلق توہین امیز پوسٹ شیئر کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے ذوالقرنین حیدر سے۔ اپڈیٹ کیجیے گا ذوالقرنین۔ جی بالکل، سیاسی شخصیات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مواد شیئر کرنے کے الزام پر جو ہے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کو FIA سائبر کرائم سرکل پشاور نے گرفتار کیا ہے۔ شناخت جو ہے محمد بلال کے نام سے ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر خاتون کے خلاف توہین امیز جو پوسٹ ہے وہ شیئر کی۔ تعلق جو ہے حاجی کیمپ پشاور سے ہے۔ مزید جو تفتیش کا سلسلہ ہے اس سے جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بنگلہ دیشی کرکٹر شکیب الحسن کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ رپورٹس کے مطابق بینک چیکس باؤنس ہونے پر شکیب الحسن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ شکیب الحسن عوامی لیگ کے ساتھ وابستگی کے باعث جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے کے بعد بنگلہ دیش سے باہر ہیں۔ بھارتی اولمپئن جیولن تھروئر نیرج چوپڑا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ نیرج کی شادی ہریانہ سے تعلق رکھنے والی ہیمانی سے ہوئی۔ ہیمانی سابق ٹینس پلیئر ہیں اور اب وہ بطور سپورٹس مینیجر ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں۔ 2 بار کے جیولن تھروئر اولمپک میڈلسٹ نیرج چوپڑا نے اپنے انسٹاگرام پر مداحوں کے ساتھ شادی کی خبر شیئر کی۔ پوسٹ میں نیرج نے لکھا کہ میں اور ہیمانی زندگی کے نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے شادی کی کئی تصاویر بھی شیئر کی۔ معروف شاعر اور ادیب شہرائے آفاق ملی نغموں کے خالق جمیل الدین عالی کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ نثر نگاری ہو یا شاعری، عالی جی کا اسلوب ہمیشہ اعلیٰ رہا۔ ناقابل فراموش تخلیقی خدمات پر عالی جی کو پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور کمال فن ایوارڈ سے نوازا گیا۔
बाबल सैयद तगैयुर के वली हैं, हम मुस्तफवी हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहें RY न्यूज़।